میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو نہیں آئے جی، لیکن عوام میں یہ نہیں کہتا کہ اکثریت ہوگی، لیکن کچھ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اقرار الحسن کو لانچ کیا ہے۔ اکثریت بھی شاید ہو، چونکہ ظاہر اس میں کوئی شک نہیں، پیپلز پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک مقبول پارٹی ہے، اور بدقسمتی سے یہ مقبول پارٹی ایک ایسا ان گائیڈڈ سا ہتھیار بن گیا ہے کہ جو ہر ایک کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے۔ یہ اپنے لیڈر کی بہن علیمہ خان کو بھی ٹاؤٹ کہتے ہیں، یہ اپنے لیڈر کے لگائے ہوئے سی ایم سہیل آفریدی کو بھی ٹاؤٹ کہتے ہیں، یہ اپنے لیڈر کے لگائے ہوئے سابقہ سی ایم علی امین گھنٹاپور کو بھی ٹاؤٹ کہتے ہیں، یہ اپنے ان یوٹیوبروں کو کہ جنہوں نے ان کی پارٹی کا سارا بیانیہ بنایا، آج عمران ریاض کو بھی یہ ٹاؤٹ کہتے ہیں، آج صدیق جان کو بھی یہ ٹاؤٹ کہتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ جو گند اکٹھا کیا تھا عمران خان صاحب نے اور جو گند بنایا تھا، اب اس کے چھینٹے خود ان کے اپنے دامن پر پڑ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، پی ٹی آئی کے اس گند اور غلاوت جو سوشل میڈیا پہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دینا اور بغیر ثبوت کے الزامات لگانا اور گندگی اور غلاظت انڈیلنا، اس کا اینڈ خود عمران خان صاحب کی ذات پر ہوگا۔ اب پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ گیا کہ جس کو پی ٹی آئی خود گالیاں نہیں دیتی۔ سب ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، سب ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اب آخر یہ ہوگا کہ خود عمران خان صاحب اس گند اور غلاظت کی زد میں آئیں گے اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو یہ تو اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی بیچاری جو سارے آپس میں ایک دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، آئیے پی ٹی آئی کا کوئی بھی یوٹیوبر، پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر کسی بھی سطح کا میرے ساتھ روضہ رسول پہ چلے، قرآن مجید اپنے بھی سر پہ رکھے اور قرآن مجید میرے بھی سر پہ رکھے۔ میں یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی اپنی صحافت کے لیے یا اس تحریک کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فوج کے کسی بھی سطح کے افسر سے کسی بھی طرح کا رابطہ رکھا ہو یا کبھی رابطہ کیا ہو تو مجھ پر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت۔ اور اگر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے یوٹیوبروں نے یہ ساری اپنی صحافت اور سیاست جو ہے وہ فوج کے بل پہ کی ہو، فوج سے فائلیں دیکھ کے پروگرام کیے ہوں، جرنیلوں کی تعریفیں ان کے لیڈر نے کی ہوں، ایک ڈکٹیٹر کو ووٹ دیا ہو، جنرل راحیل شریف سے جا کے امپائر کی انگلی کے نام پہ ملاقاتیں کی ہوں، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل پاشا اور جنرل فیض سے فیض یاب ہوتے رہے ہوں، اپنی حکومت ایجنسیوں کے اور فوج کے بلبوتے پہ چلائی ہو اور حکومت میں رہتے ہوئے جرنیلوں کی قصیدہ گوئی کرتے رہے ہوں، ان کی ٹاؤٹ گیری کرتے رہے ہوں، تو پھر ان پر لعنت ہو۔ اور یہ لعنت آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں، آئیں پھر دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہوں میں سے ایک جگہ روضہ رسول پہ چلتے ہیں، پیارے نبی کو گواہ بناتے ہیں، رکھیں قرآن اپنے سر پہ بھی، رکھیں قرآن میرے سر پر بھی، کہ کیا آپ نے زندگی میں عوام سے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ میں رکھتا ہوں۔ کعبۃ اللہ لے جائیے، روضہ رسول پہ لے جائیے، امام علی مقام امام حسین کے مزار پہ لے جائیے، روضے پہ لے جائیے، رکھیے قرآن میرے سر پہ۔ میں زندگی میں اپنی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، ٹیلی ویژن پر یا پبلک کے سامنے اگر میں نے کبھی جانتے بوجھتے ہوئے کبھی جھوٹ بولا ہو، ایک لفظ جھوٹ کہا ہو جانتے بوجھتے ہوئے، تو مجھ پہ خدا اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اور اگر ان بدبختوں نے اپنا سارا دھندا جھوٹ پہ چلایا ہو تو ان پر خدا کی لعنت ہو۔ تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور، دیکھیں آپ جب کسی کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں کوئی تو اس کا سیاق و سباق بتائیے۔ ایک آدمی تو آپ کو یہ حلف دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے آئیں چلیں ہمت کیجئے، رسول کریم کے دربار میں چلتے ہیں، رکھتے ہیں قرآن پہ سر پہ اور اس پہ عہد کرتے ہیں اور حلف لیتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی ڈائریکٹ مجھ سے جو مرضی کہلوائیے آپ، میں وہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں، اور وہی اگر آپ نے وہ کیا ہوا تو آپ پر خدا کی لعنت ہو۔ اس کے باوجود چلے آپ وہ بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کوئی ایویڈنس لے کر آئیے۔ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر آپ پہ یہ الزام لگاؤں کہ آپ چور ہیں خدا نخواستہ، تو یہ میرا کام ہے کہ میں ثابت کروں کہ آپ نے چوری کی ہے۔ یہ تو نہیں کہ میں نے راہ چلتے ایک آدمی کو کہہ دیا آپ چور ہیں، اب وہ اس سے کہوں کہ تم ثابت کرو کہ تم چور نہیں ہو۔ جو الزام لگا رہا ہے بارے ثبوت اس کے سر ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی مجھ پہ ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگا رہی ہے نا، تو کوئی بات ایسی بتائیے نا، مجھے دکھائیں کہ بھائی یہ تمہاری ٹویٹ ہے جو تمہیں کبھی زندگی میں کبھی کسی جرنل کے حق میں کی ہو۔ میں تو کہتا ہوں 20 سال ہو گئے مجھے صحافت میں نے زندگی میں ایک لفظ کبھی کسی جرنیل یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہ لکھا، نہ بولا، نہ کہا۔ اس زمانے میں بھی کہ جب جرنیلوں کی تعریفیں کر کر کے عمران ریاض جیسے لوگ بنے ہیں، جب صدیق جان جو ہیں وہ واجہ ڈاکٹرائن کی بات کیا کرتے تھے، صابر شاکر صاحب اور باقی تمام لوگ، جب جس ادارے سے میں وابستہ رہا اس ادارے کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ جی وہ اس کا ٹلٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا، اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے کبھی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف نہیں کی، میں نے زندگی میں کبھی کسی جرنیل کی تعریف نہیں کی، نہ کوئی ریکارڈ ہے نا، دیکھ لیجئے، ٹویٹر موجود ہے، میرے ویڈیوز موجود ہیں، یوٹیوب ہے، پروگرامز ہیں، ہے نا۔ تو اگر نہیں کہی تو پھر کوئی ٹاؤٹ کہتا ہے تو پھر میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس کا۔